ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، متى وجبت لکم النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب، ابو ہریرہ، کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھ، انا محمد و احمد والماحی والحاشب والعاقب والفاتح والخاتح والابو القاسم وطٰہٰ و یاسین۔ اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ آپ نے فرمایا، انا نبی الانبیاء۔ اور آپ نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، سبحان، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ شدت کی گھڑی میں اس سارے میدان محشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امت، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو اوپر کو پکار رہا ہے۔ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول نبی محمد احمد حاشب ماہی آپ کے فاتح ساتھ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر رؤوف رحیم حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی۔ میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں۔ حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا۔ کبھی الاول آتا ہے تو جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے۔ تو بھائیو، نیت کرو، محمدی بننے کی نیت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، متى وجبت لکم النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن یا 40 سال، یہ قمری لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ، انگریزی کے لحاظ سے اور کم ہو جائیں گے۔ تو جواب تو یہ تھا 40 سال، یا میں نے آپ کو ذرا کتابی بتا دیا 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب، ابو ہریرہ، کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔
ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ کب؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، یا کہیں 2000 بھی یاد پڑتا ہے۔ تو جس وقت صرف اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت میں جو شروع ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پہلے ایک حدیث اور سن۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام۔ محبت جب ہوتی ہے تو ایک نام سے پکارنے سے جی نہیں بھرتا ہے۔ ماؤں کو دیکھو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا طارق، میرا اکرم، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، مسلی دے گھر بھی جام پوے کالا ٹڑ تو ہی آدھا میرا چاند، میرا چاند۔ یہ جو متعدد الفاظ آتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے وہ محبت پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی لفظ ایک ہے احمد، یا لفظ ایک ہے ارشد، اور پیچھے محبت ہے زیادہ، تو صرف ارشد سے وہ اظہار نہیں ہوتا۔ پھر کبھی یعنی میرا چاند، میرا تاہا، میرا کلیا، میرا دل، میرا جگر، میری آنکھیں۔ تو میرے رب نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، ایک نام رکھا۔ اب اس میں گونج آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ 10 نام رکھے میرے اللہ۔ اس میں ایک نام میں نے کہا ہے آخر میں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، فاتح، خاتم، قاسم، طٰہٰ، آخر کیا کہا تھا میں نے؟ یاسین۔ یہ کہلوانا چاہتا تھا آپ سے۔ تو اب قرآن کی یہ سورت شروع ہوتی ہے یاسین، پھر اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے جس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، انکا، اگر وہاں کوئی شخصیت نہ ہوتی، یقیناً آپ کی روح تھی، جسم تو نہیں تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ میرے رسولوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا،
کوئی سامنے ہے تو زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ روح محمد سے خطاب کر رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے، اور ساتھ والقرآن الحکیم، ایک قسم کے ساتھ بات پکی ہو جاتی نا. یہ ہمارے ہے نہیں پنچایتوں میں انوا کو جی قسم دے بھی، تو قسم سے چاہے وہ جھوٹی بھی کھائے لوگ مان لیتے، اور جس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے. تو قسم بات کو سچا اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اپنی بات پہ قسم اٹھانے کی. اس نے انسانوں کے شک پر ہتھوڑا مارا، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. پھر آگے انا کا، اور آگے لام لمن المرسلین، انکا من المرسلین کی بجائے انکا لمن المرسلین. تو جب انا اور لام کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قسم ہوتی ہے. تو اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا آپ میرے رسول ہیں، اور پھر گواہی دی اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. وہی صحیح چلے گا جو آپ کے راستے پر چلے گا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن بن جاتا ہے. سبحان، رات آتی ہی نہیں، رات بھی دن بن جاتا ہے. کیا عجیب بات، اندھیرا ہے ہی نہیں. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں بھٹک جائے گا. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں گم ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، ابھی تو آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. اور جب اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام کا نکاح جنت میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کو مہر دو. یہ مہر پہلے نکاح سے شروع ہو رہا ہے. مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. مہر ایک علامت ہے کہ اس لڑکی پر ساری زندگی یہ لڑکا خرچ کرے گا، موت تک اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا. اس عورت پہ کمانا نہیں ہے، یہ کما کے لائے گا. یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ نے نکاح فرمایا، پھر فرمایا مہر دو. مہر کہا یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. کہا گھوڑا تلوار رہنے دو، زرہ بیچ دو. تو انہوں نے وہ زرہ 400 درہم میں بیچی، وہ حضرت عثمان نے خرید لی. اس 400 درہم سے آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری کی، اور حضرت عثمان نے گھر جا کر وہ زرہ رکھی، پھر اٹھائی اور اٹھا کے حضرت علی کو واپس کرتے کہ بھئی ہن میری طرف تینوں ہدیہ ہے. تو ہدیہ تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا مہر دو. کہا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ حوا کا مہر ہے. اتنی بڑی ہستی سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا. آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، سبحان اللہ، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے.
عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تذکرہ سنا جنت کے بہترین پانیوں کا، معین کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسقنی من مائہا، یا اللہ بھئی ایک گھٹ مینوں میں پوا دے جنت کا پانی۔ تو اللہ نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ پی لے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا نبی بنایا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفس، جب جہنم آئے گی نا تصفر زفرتن، وہ چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، بڑے سے بڑے انسان، فرشتے، رسول گر پڑیں گے، گوڑیاں دے باہر ہو جاواں، یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی تو نسیا، و امہ و ابیہ، ماں پیو تو نسیا، و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بچیاں تو منکر ہو گیا، تو اسے میرے کو جو لگتا ہی کوئی نہیں ہو، کون ہو، کدوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم کہیں گے ابراہیم ابراہیم، 4000 نبیوں کے والد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا لے، میں نے نہیں کسی دی پرواہ، میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ تو میں اور آپ کس کھاتے اس خوفناک وقت میں، اس شدت کی گھڑی میں، اس سارے میدان معاشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امت، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو امت کو پکار رہا ہے۔ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول نبی محمد احمد حاشر ماہی عاقب فاتح خاتم طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر رؤوف رحیم حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نیک لوگ، میری امت علماء، میری امت مجاہدین، میری امت رابعہ بصری جیسی نہیں، شرابی بھی، جواری بھی، ظالم بھی، زانی بھی، جھوٹا بھی، بدکار بھی، ایمان پہ مر گیا ہے تو یا رب امتی امت۔ تو بھائیو جو اتنی وفا کرے اس سے بے وفائی کر، ہم کتے سے بھی گر گئے ہیں، وہ بھی ایک روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا۔ اذان کی آواز، جمعے سارے کتوں آ گئے ہو، باقی نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ صرف جمعے کو کیوں آتے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ پالتو کتے کی وفا دیکھو، روٹی کھا رہا ہو نا تو اس کا مالک بلائے تو روٹی چھوڑ کے آ جاتا، اور ہم اذان سن کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے مسجد نہیں آتے۔ میرے والد صاحب کتے بہت اعلیٰ نسل کے پالتے تھے، تو ایک کتے کا تو مجھے نام یاد ہے، باقی بھول گئے، اس کا نام تھا جیکی۔ تو وہ بہت بڑا اور السشن نسل سے تھا وہ، تو مجھے میری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں، میری عمر 5-6 سال کی، کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، وہ جو ببر جو آندہ ہوئے دویچ پا کے دن دیا، میرا والد پرا بیٹھا ہے، آندہ جیکی، وہ روٹی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہے، ٹانگوں کو آ کے لپٹ جاتا ہے۔ اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا ہے۔
میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 88 میں فوت، والدہ رہ گئی، تو نوکر ہوتے تھے وہ چیز بھی ہم نے بڑا زور لگایا میرے کو آ جاؤ، چھوٹا بھائی لاہور، وہ کہ میرے کو آ جاؤ، کہ نا بھائی میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑ، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑ، یہ دیہاتی ماحول کی کوئی ثقافت ہے، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑ۔ تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، کتیا کا بچی سی تھی سفید رنگ، تو میری والدہ نے اس کو روٹی ڈالی، وہ مانوس ہو گیا، اور پھر وہ روز آ جائے تو انہوں نے نوکر کے ذمہ کر دے انہوں روٹی پایا کر، وہ پھر وہیں ٹھہر گئی، گھر میں ہی رہنے لگی۔ تو جب تک میری والدہ زندہ تھیں ان کو اس کو کھانا نوکر کو فرماتی تھیں، وہ کھلاتے۔ والدہ فوت ہو گئیں 2001 میں، تو وہ کتی نو تو نہیں پتہ لگا میری مالکن فوت ہو، اس نے گھر نہیں چھڑیا اور نوکروں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر کے اندر ہی مر گئی۔ غالب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، کہ وفاداری اور نبھانا یہ اصل ایماں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی تو ایسے روشن، سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی کا سورج قیامت کے دن بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس طرح آپ کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، اس کے مطابق چلو بھائیو، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق چلو، اس کی زندگی روشن اور اللہ کو پسند۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ اب لوگوں کو اچھے لگیں، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے مشابہ کون ہے، اسے وہ پسند۔ ابو لہب سید قریشی ہے، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، چاچا ہے میرے نبی کا۔ اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے بلال ابن رباح، اس کے دادے کا کہیں نام ہی کوئی، وہ دی نسل ہی کوئی۔ ابو لہب دی نسل تا حضور دی وجہ تو آدم علیہ السلام تک جان دی، لیکن بلال کے دادے کا نام کسی کو نہیں پتا۔ جب آپ نے فتح مکہ پہ پہلی اذان دلوائی تو صفان بن امیہ کہنے لگا اے کالا ہی نو لبا ہے، اتھے کعبے تے چڑھن واسطے چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اے کالا ہی لبا ہے نو ٹانٹنگ کی۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں میدان حشر میں چلوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے آگے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان اس دن آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل وہ اذان سنے گی۔ وہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میرے نبی کے لیے جنت سے سواری آئے گی، اس سواری کی ہے نا رسی، جو میں کہتا ہوں وہ لیٹی ہوئی ہے، وہ اس کی رسی جس کو مہار کہتے ہیں، مہار، وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی آوے گا، ڈرائیور آوے گا، نوکر آوے گا، کوچوان آوے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا سارے این ہو جاؤں گے، چونکہ حلی اعلان کوئی نہیں ہویا۔ کون ہے بھائی، ویکھو بھائی کون ہے، کون کون کون؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، اور رسی حضرت بلال کو پکڑائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنے روح میں، اپنے اعمال میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے گھر میں
زندگی کے ہر روپ میں اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو، موج ہی موج۔ میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے۔ وَجِعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا، کبھی الاول آتا ہے تو جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے۔ تو بھائیو نیت کرو، محمدی بننے کی نیت کرو۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی تارے جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، غلطی سے کہہ گئے ہو، جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی، صحابہ عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلی لگا رہا توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتا، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر 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 کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا، میں انسان ہوں بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتے۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے خارج۔ عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے ہو، وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا۔ ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے بھی، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتے مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس فرقہ واریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں،
کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے، اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود، اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی۔ پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک۔ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب تو گیا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیرا، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اب آپ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے کہ تو نہیں کھاتا کیا؟ جی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران، عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کروں، اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحانات، طائف کے پتھر کھا کر مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ، اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے،
آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا۔ کون ہے یہ؟ کہا وہ نبی ہے۔ آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولے اندر، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے۔ تو آپ نے کہا یا باب، یا باب، اے گو۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تے چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسل، نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن اموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارد بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اب ایک گلہ کروں، 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔
یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا۔ تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال، اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں، ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی۔ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیک ہے، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ یہ کس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر۔ میں نہیں آگ بڑھکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بڑھکا سکتا آگ۔ ہاتھ جوڑتا بھائی، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق، میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے، تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے۔ میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں۔ اور جیسے وہ مرا ہے، ان کے بیٹے آ گئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہم نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال، یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔
تم سوچو تو کوئی تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کو تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، یا 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش کر جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور اب صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتہ ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔ تم نے کیا کر، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے، تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بولو، اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دی۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو آگ لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے رہیں، اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتا، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔
یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ. چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی لڑائی جھگڑے. طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی. بھائیو، اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو. ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ. میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دو. تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے. کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو. اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو. یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو. اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے. اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ. ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کے. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا کیا؟ خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں. وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کر سکتے. علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلا، پھر آپ نے نکاح پڑھا، پھر رستی ہوئی. بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. صبح اب فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے
اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے، ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیو، ایک تو جہاں مرکز ہے اسماعیل، وہاں جایا کرو، جمعرات کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے، یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا، اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دو۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے، واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، ان ویکھیا فیصلہ کہیں دا ہوندا ہے۔ تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا، اب معاف کر دو، عورتیں بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، گلے لگو، امت بنو، محبت سے رہو۔ کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا، محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کیا ظلمتیں پھیلانا، اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ۔